روح ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے مطلب اللہ تعالیٰ نے جو سورہ اسراء میں بتایا نا وہ اسی روح کا ہے جس روح کا سوال یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کیا تھا، جس کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو سورہ قدر میں جو روح کا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ جو تنزل الملائکۃ والروح، تو وہ اس میں جو ٹرانسلیشن جو پڑھتے ہیں اس میں جبرائیل کا نام آتا ہے، اس سے کنفیوژن ہو جاتی ہے. کیونکہ نہیں وہ ان کا نام ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کا نام ہے، بس یہ یاد رکھیے گا. بس میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا اس کی. میں پہلے ایکو سسٹم کا کوشچن لے لوں. ٹھیک ہے. روح القدس، روح اللہ، یہ جتنے بھی القاب ہیں نا ان کی الگ سے ڈیفینیشن لیں گے. روح کا سوال پوچھا تھا انہوں نے جبرائیل کا سوال نہیں پوچھا تھا، یاد رکھیے گا. کیونکہ اس کے جواب میں اللہ نے بتایا ان کے سوال کے جواب میں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں تو ان کو کہہ دو کہ روح اللہ کا امر ہے اور اس کے بارے میں کم ہی بتایا اللہ نے آپ کو. بس یہ اللہ نے جواب دیا کہ اب اس پہ نہ زیادہ تمہیں ہر چیز نہیں میں بتا رہا، کیونکہ تم there is a certain plan. اللہ نے یہ بتا دیا کہ جس میں میں نے کچھ چیزیں آپ کے انسانوں تک نہیں جانے دی، باقی جتنی مرضی کھوج لگاؤ اللہ نے کہا ہے. یہاں پہ اللہ نے تالا لگا دیا کہ میں نے بتایا ہی نہیں ہے بس. ٹھیک ہے. سورہ اسراء کی جو آخری 2-3 آیتیں ہیں نا وہ پڑھیں آپ کو اس کا وہ احاطہ ہوگا کافی حد تک. سو باقی جو ایک اور کوشچن تھا کہ معراج جو ہے اس کا مطلب لیڈر ہوتا ہے، جیسے سیڑھی ایسے کہتے ہیں نا. آپ کا وہ آواز صحیح نہیں آ رہی مگر چلیں آگے بولیں. سیڑھی کا کیا ہوا ہے؟ معراج جی نہیں سیڑھی نہیں ہے، سیڑھی نہیں ہے وہ، ہم ویسے کہتے ہیں محاورتاً سیڑھی ہے. اگر سیڑھی ہے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آج ہی سیرت پڑھی ہے مطلب معراج کے اس پہ کہ مطلب کہ ان کو مطلب معراج لائی گئی تھی، اس بعد وہ مطلب کہ آسمانوں کے راستے تک پہنچے. اور جو اس میں جو فرعون جو سورہ غافر میں ورس نمبر 36 اور 37 میں ہے، اور جو سورہ قصص اور اس میں ورس نمبر 38 میں ہے کہ جو فرعون نے کہا تھا کہ یا حوار مطلب کہ میرے لیے مطلب ایک وہ بناؤ، پیلس بناؤ جس سے میں مطلب کہ وہ سببہ تک پہنچ سکوں. تو کیا وہ سیم ہے مطلب؟ نہیں نا، معراج نہیں، اس نے فرعون نے اسباب کا استعمال کیا نا سورہ غافر میں، اسباب. ٹھیک ہے. معراج نہیں ہے، اس نے واقعی میں اسباب کا. اب اسباب کا مطلب سیڑھی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. عربی میں ہے نا. ٹھیک ہے. سببہ کا جو روٹ ہے نا، روٹ اس کا سببہ ہے، مصدر سببہ ہے. سرہن ورڈ آیا ہے، جو سرہن ورڈ آیا ہے سورہ قصص میں کہ مجھے مطلب ایک پیلس بناؤ، کوئی ایک ٹاور بناؤ جسے ٹاور بناؤ. تو وہ کیا چیز ہے مطلب وہ ایک پورٹل ایسے لیں گے یا مطلب جو اسباب جو اوپر کے راستے تک جانے والا ہے وہ پورٹل؟ اور سمجھیں ادھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا، سمجھیں اس بات کو، واللہ عالم. میں اپنی رائے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ادھر اللہ تعالیٰ انسان سے انسان کا ڈائلاگ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا ورڈکٹ نہیں بتایا. اللہ نے ایز از بتایا کہ فرعون نے حامان کو کہا، جب موسیٰ علیہ السلام آئے نا تو مذاق اڑایا اس نے کہ اچھا کوئی اور رب ہے جو اوپر بیٹھا ہے جی. تو موسیٰ نے کہا ہاں جی تو رب نہیں ہے، کوئی اور رب ہے، وہ بھی تیرا بھی بنانے والا میرا بھی بنانے والا وہ ہے. اچھا اوپر بیٹھا ہے. اور تو آگے سے کہتا ہے یا حمان ادھر آ اور ذرا ایک ٹاور بنا اور اس ٹاور کے اوپر مجھے جا کے دیکھنے دے کتنا اوپر اس کا رب بیٹھا ہوا ہے، میں بھی تو دیکھوں اس کا رب کدھر ہے. ٹھیک ہے. جو آج کل کے ایتھیسٹ نہیں بولتے، ایگزیکٹ بولتے ہیں ہاں یہ ہمیں بھی بتاؤ کدھر ہے تمہارا رب. ٹھیک ہے. تو فرعون نے ایگزیکٹ آج کل کے ریچرڈ ڈاکنز والا جملہ بولا ہوا ہے. اس لیے کہتا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں کرتے ایتھیسٹ. بہرحال ایتھیزم کا مقصد نہیں ہے. فرعون کا جو ایگزیکٹ ڈائلاگ تھا، اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بات اپنے مسلمانوں کو یا قرآن کے پڑھنے والوں کو یہ سکھانا ہوتا کہ کیا طریقہ ہے اوپر جانے کا یا وہ کون سی چیز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرعون کا نام لگا کے نہ یہ بات کرتے. اللہ تعالیٰ نے ایز از بتانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے تو وہ بتانا جو ہسٹری میں ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہسٹری بتا رہے ہیں ادھر کے یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں لوگ. یہ تصحیح کی تھی فرعون کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون نے. تو یہاں پہ جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے کہ عزیز مصری تھا جس نے یہ بولا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ عورتوں کی چالیں بڑی عظیم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو عورتیں جب چال چلتی ہیں تو بڑی چال چلتی ہیں. اب ہے تو یہ قرآن میں، مگر یہ اللہ نے اس بندے کا ڈائلاگ بتایا. تو اس پہ جب آپ تفسیر پڑھتی ہیں نا تو علماء کرام نے اور پری کلاسیکل علماء کرام نے اس کے اوپر بحث کی ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کوئی چیز شامل کر دینا تو ایسے نہیں شامل ہوتی, اور بھی بڑا اس کو اللہ تعالیٰ محاورے میں بھی بات کر سکتے تھے, ایپیڈرمل لیول پہ بتا رہے تھے, اوپر سے کیا یہ بتانا چاہ رہا تھا وہ, مگر نہیں, اللہ تعالیٰ نے ورڈ ٹو ورڈ بتا دیا. تو قرآن پاک میں اگر کوئی لفظ آ گیا, پوری آیت آئی, فریز آئی ہے, تو اس کو اتنا لائٹ ویٹ نہیں لیں گے کہ اچھا یہ تو عزیز مصر کی رائے ہے یا یہ تو فرعون نے بول دیا تھا. اس کو اس طریقے سے لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ہی یہاں پہ بتائی ہے, اس کا کھوج لگائیں گے. یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری فراست بڑھا رہے ہیں. دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں, کبھی بھی آپ اس کو اللہ پہ نہیں لیں گے, یہ تو انسانوں کا کام ہے. اللہ نے تو سچ بتانا ہے نا, اللہ نے تو سچ بتایا کہ عزیز مصر نے کہا تھا عورتیں بڑی چالیں چلتی ہیں, یا حمان وہ ایک ٹاور بنا, میں اوپر جا کے ذرا دیکھ کے آؤں کہ کدھر ہے فرعون کا رب, سوری موسیٰ کا رب. تو دوسرے اسکول آف تھاٹ کی بات میں جتنا وزن ہے یا نہیں بھی ہے سمجھ لیں, مگر اس بات کو ہم اللہ پہ ایسے نہیں ڈال سکتے کہ چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فرعون نے کہا تھا, تو اس اسباب کا مطلب بھی ہم کھوجیں کہ ہاں کیا پتہ یہ اللہ کی طرف جانے کے راستے ہیں یا اوپر آسمانوں میں جانے کے راستے ہیں. So that is too far fetched. ایسے نہیں ہو سکتا, نہ ہی ہمیں ایسے کرنا چاہیے. مگر again this is my opinion. ڈر تو لگتا ہے علماء کرام کی اس رائے پہ کہ اللہ کے یہاں تکے تو نہیں ہے نا, کہ اللہ نے اسباب کا لفظ بھی ڈال دیے ادھر, اور وہ لفظ بھی کہاں پہ اللہ نے ڈالا کہ جہاں پہ اوپر جانے کی بات ہو رہی ہے آسمانوں میں, اور وہ وہی لفظ ہے عربی کا جو کہ ذوالقرنین کے لیے اللہ نے چنا کہ وہ بھی اوپر گیا آسمانوں پہ. ٹھیک ہے, تو اللہ کے یہاں تکے تو نہیں ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ تو فرعون کا جملہ اللہ نے کوٹ کیا, تو اچھی بات نہیں ہے. فرعون نے اگر ایسا لفظ بول دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ وہاں پہ ہی مینٹین رکھوایا, اور ذوالقرنین کو وہی لفظ اللہ نے استعمال. اللہ کے یہاں تو لفظوں کی کمی نہیں ہے, فرعون کو تو ساری عربی نہیں آتی تھی نا, یا پھر فرعون کو تو وہ زبان کے تمام تر القاب نہیں پتہ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے ہیں قرآن پاک میں. ٹھیک ہے, تو جب ذوالقرنین کو سببہ ملتا ہے اور فرعون بھی کہتا ہے او حمان ذرا اسباب لے کے آنا, ذرا اوپر کی جانے کے راستے لے کے آ. ٹھیک ہے, سو اٹس ناٹ جسٹ اے کوئنسیڈنس کہ وہی لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ میرے جو اسکالر تھے وہ عربی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ یاد رکھنا سب کچھ, نہ عزیز مصر عربی بولتا تھا نہ فرعون عربی بولتا تھا, عربی اللہ بول رہے ہیں. تو جب عربی میں کوئی بات ہوتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ الفاظ کا چناؤ ایسا رکھتے ہیں کہ جو کہ میرے اور آپ کے اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے دماغ کھول سکتا ہے اگر ذہن کھولنے والے کی نیت ہو تو. سو اللہ کے تو کہ نہیں, اللہ نے وہی مصدر استعمال کیا فرعون کے اس جملے میں, اور ذوالقرنین کو جو لفظ اوپر جانے کے لیے دیا. اب بھائی آپ کا سوال معراج کا, تو معراج تو لفظ ہی کوئی اور ہے نا, سمجھ رہے. معراج از ناٹ مطلب اس کا روٹ بھی کوئی اور ہے, اس کی کیا پتا اس کی ٹریجیکٹری بھی کوئی اور ہو. ٹھیک ہے, سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے ایک دم زبردستی ہم ایک ہی چیز کے مطلب جسٹ بیکاز آئی ایم بائس ٹورڈز کہ میں نے اوپر جانے کے راستے کو معراج کہنا ہے, تو میں نے سبابہ کو بھی معراج بول دیا, اسباب کو بھی معراج بول دیا, یا پھر نو وائس ورسا. ایسے نہیں ہوگا. آئی ایم شیور دیر از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ وے آف گوئنگ اپ ٹو معراج, اینڈ سبابہ کا مطلب اصل میں کچھ اور ہے, کسی اور طریقے سے اوپر جانا ہے, یا پھر اس لیول پہ شاید نہ جانا ہو. معراج بالکل ساتویں آسمان تک کا ڈور وے ہے, اور سبابہ خالی اس آسمان کو چھوڑنے کا ڈور وے ہے, یا اسی آسمان میں اس زمین کو چھوڑنے کا ڈور وے. We don't know that. کیونکہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اوپر آ کے دیکھ لے, انسانوں سے کہا نا ان سے کہو اوپر آ کے دیکھ لیں, ان کو پتہ چل جائے گا سلطان اصل میں کون ہے. وہی صورت ہے. ٹھیک ہے, تو کدھر اوپر آ کے دیکھ لیں, فرسٹ آسمان پہ, پہلے آسمان پہ, یا ساتویں آسمان پہ, اس سے بھی اوپر کے. اللہ تعالیٰ نے تو جنرلی بتا دیا نا کہ ان سے کہو اگر بہت قوت لگا سکتے ہو قوت لگاؤ, اوپر آؤ, دیکھ لو کون ہے سلطان, سب کا مالک کون ہے, ابھی تمہیں سمجھ آ جائے گی. So it's a pretty interesting conversation to have if you have all of those literature. جو وہ بینک آپ کے پاس ہے نا لٹریچر کا, وہ اگر ہے آپ کے پاس تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ہی زبردست تھاٹ بلڈنگ ہے, اور بہت ہی بڑے دروازے کھل جاتے ہیں ذہن کے کہ قرآن پاک کو کس طریقے سے دیکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے.